میرے معزز اور مکرم بھائیوں اور بزرگوں اور بہنوں، کتنی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم ایمان کی حالت میں ہیں اور رمضان قریب ہے۔ اللہ اس رمضان کی رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیف نستقبل رمضان، میں رمضان المبارک کا استقبال کیسے کروں؟ مجھے اس بات کی فکر ہونی چاہیے سلف صالحین کا طریقہ کیا تھا۔ سب سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے تاکہ اس مہینے کی برکات کو دامن میں جمع کرنا چاہتے ہو، اخلاص کے بغیر ممکن نہیں۔ حذیفہ نے کہا تھا، یا موسیٰ ثلاث خصال ان کن فیک، اگر 3 باتیں تجھے نصیب ہو جائیں، لم ينزل من السماء خیر الا كان لك فيه نصیب، آسمان سے جتنی بھی خیر و برکت نازل ہوگی تجھے ضرور حصہ ملے گا، لیکن کب؟ جب 3 کام تم کر لو گے۔ سب سے پہلا کام، یکون عملک للہ، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا کرو۔ روزہ اور تراویح اللہ کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں، شہرت اور واہ واہ کے لیے نہیں، اس رب کی رضا کے لیے جس نے جنت انعام رکھا ہے۔ دوسرا کام، وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کیا کرو۔ آسمان سے جو بھی برکت اترے گی تجھے حصہ ضرور ملے گا۔ وَهَذِهِ الْكِسْرَةُ تَرْفَعُهَا مَا قَدَرْتَ، تیری جیب میں جو کچھ ہے تم بھی اللہ کے ہو، اور یہ جیب میں جو کچھ ہے یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اس میں سے لوگوں کو محروم نہ کرنا، کھانے کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، نہ جانے ایک شخص نے صبح سے یہ ٹکڑا بھی نہ کھایا ہو، صدقہ کیا کرو۔ اخلاص، صدقہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائیوں کے لیے پسند کیا کرو۔ تم چاہتے ہو تمہیں عزت ملے، مسلمانوں کو عزت دیا کرو۔ تم چاہتے ہو تمہارا احترام ہو، تم بڑوں کو احترام دیا کرو۔ تم چاہتے ہو مجھ پہ کوئی شفقت کرے، چھوٹوں پہ شفقت کیا کرو۔ تم چاہتے ہو میرے ساتھ خیر اور بھلائی کے معاملے ہوں، تم خیر اور بھلائی لوگوں کے ساتھ کیا کرو۔ آسمان سے جتنی برکت اترے گی اللہ تجھے اس میں حصے دار بنا دیں گے۔ ایک دوسرا کام جو تمہیں کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کس قدر خوبصورت زندگیاں گزارتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان سے سوال کیا گیا کیف کنتم تستقبلون رمضان، آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ قال ما كان احدنا يجرأ على استقبال الهلال وفي قلبه ذرة حقد على أخيه المسلم، ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو رمضان کا چاند نظر آنے سے اس کے ذرہ برابر کسی مسلمان میں کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو۔ اپنے دل کو صاف کیجئے، دل صاف نہ ہوا تو یہ رمضان نصیب نہیں ہو۔ فضیلات فرماتے لم يدرك دنا ادرک بکثرت من ولات، پہلے جو لوگ تھے ان کو اللہ نے اس لیے نہیں دی تھی کہ وہ زیادہ روزے اختیار کرتے، یہ بھی کیا کرتے، لیکن اصل راز یہ تھا لسلامت صدورہم، ان کے سینے بڑے پاکیزہ تھے، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی عناد، کوئی عصبیت، کوئی تعصب، کوئی کینہ، کوئی گرہ ان کے دلوں میں نہیں ہوتی تھی۔ نتیجتاً اللہ ذوالجلال نے انہیں برکتوں سے نواز دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری بات بھی سمجھائی کہ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، ان میں ایک ایسی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس کی تلاش کیجئے۔ آج کس کی عمر ہے
83 سال 4 ماہ کس کی عمر ہوگی؟ ایک رات جو گنتی کے 5 سے 6 گھنٹے ہے جو عبادت میں گزارتا ہے، اللہ ذوالجلال اتنے سالوں سے جو عبادت میں مشغول ہو جتنا اس کو اجر ملے گا، اللہ اس سے زیادہ اس انسان کو اجر دیتے ہیں جو لیلۃ القدر کی تلاش کرتا ہے۔ اور چوتھی بات، یہ دعاؤں کا موسم آ رہا ہے، صبح دعائیں، ظہر عصر کو دعائیں، شام کو دعائیں۔ مت سمجھیے کہ افطاری کے وقت ہی دعا قبول ہوتی ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 ایسے خوش نصیب ہیں جو دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا۔ تم سحری جب کرتے ہو، اذان شروع ہو جاتی ہے، روزہ شروع ہو گیا، اس وقت سے لے کر جب تک افطار نہیں کر لیتے، جو بھی دعا کرو گے تمہارا رب تمہیں محروم نہیں کرے گا۔ الدعاء، اپنے لیے دعا کیجئے، اپنی اولاد کی نیکی کی دعا کیجئے، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے تعلق والوں کے لیے۔